اور اور کی شکل میں شیطان متشکل ہو سکتا ہے۔ عرض کیا اگر صحابہ میں سے کسی کو خواب میں دیکھے، مثلا حضرت سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو، یہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو، وہ ان حضرات کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے۔ فرمایا مشہور قول پر سوائے انبیاء علیہ السلام کی سب کی شکل میں آ سکتا ہے۔ آگے وہ رشید گنگوئی کے بارے میں بھی آئے گا۔ ہاں ایک منٹ، اب یہ آپ نے ایک منٹ، میں اس کو حوالے کو کہ رشید گنگوہی کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، میں وہ والا نکال لوں۔ ملفوظ حوالہ مس ہے نا احمد بھائی، وہ حوالہ میں نکال لوں۔ حوالہ اس میں نا وہ صفحہ آدھا کٹنگ ہے مجھ سے، کتاب میں نکال کے حوالہ پڑھتا ہوں، اور رشید گنگوئی کی شکل میں جناب آتا ہے۔ اچھا، ایک جو تھا نا، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شیطان، انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اللہ پاک کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا تھا یہ نا، وہ بیوقوف مینٹل تھے یہ لوگ۔ میرے خیال سے اصل ان کا ارادہ تھا نبوت کا، کہ یہ نبوت کو، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے یہ لوگ، وہ مرزا قادیانی نے پہلے کر دیا، ورنہ یہ لوگ کر لیتے یہ۔ یار کیوں ڈسکنیکٹ ہوئی جا رہا ہے؟ اچھا وہ حوالہ نکل آیا جی۔ اچھا ابھی آپ نے وہ ملفوظات میں پڑھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے، شیطان نہیں آ سکتا، نہ کوئی اور آ سکتا ہے۔ اچھا لیکن اب ان کا پڑھیے، کہتے ہیں یہ کتاب ہے علماء دیوبند کے واقعات و کرامات، کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہلیہ حضرت گنگوہی تشریف لائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ جو حکیم نور الدین کہتا ہے نا، اس کے بارے میں ہے نا کہ حکیم نور الدین کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، معاذ اللہ تو ہم گستاخیوں کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو ادھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہلیہ حضرت گنگوہی تشریف لائے، اور یہ ہاتھ باندھ کر ادب سے ایک کونا میں کھڑے ہوئے۔ کون؟ جس کی یہ خواب بیان کر رہے ہیں حاجی صاحب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کو
خطاب کر کے فرمایا حاجی صاحب یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ بہولیہ حضرت گنگوہی تشریف لائے. اس پر حاجی صاحب کھڑے ہو کر 7 دفعہ کھڑے ہو کر بجاؤ درست اس طرح کہا کہ اولاً جھکتے پھر سر و قد کھڑے ہو جاتے، پھر جھکتے پھر کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حاجی صاحب ہم جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بقول جو بہولیہ گنگوہی کے آئے تھے تو کہتے حاجی صاحب ہم جائیں پھر. حاجی صاحب نے عرض کیا جیسے رائے عالی ہو. اس پر حضور تشریف لے جانے لگے. جب حافظ صاحب کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دبی آواز سے عرض کیا حضور کتابوں میں ہم نے جو آپ کا حلیہ شریف پڑھا ہے وہ تو اور ہے، اور یہ حلیہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں مولانا رشید گنگوئی کا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل حلیہ تو وہی ہے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، مگر آپ کو چونکہ مولانا رشید سے عقیدت و محبت ہے اس لیے ہم ان کی صورت میں آئے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. دیکھیں یہ تو کھلم کھلا شاطمیت ہے ایک قسم کی. قادیانی یہ بات کریں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اور یہ بات کریں تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں جی یہ دیکھیں میں آپ کو اب حکیم نور الدین کا حوالہ پڑھتا ہوں. حکیم نور الدین کے بارے میں جب آیا تو ہم فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے یہ خنزیر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے یہ کہ حکیم نور الدین کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. اور جب ان کے اکابرین ان کی شکل میں یہ لوگ آئیں تو جناب وہ ان کے لیے کرامت ہے، کرامتی واقعات ہیں. وہ کہاں السلام گیا؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. یہ کھلا کھلا کفر ہے یار. وہ گنگوئی کی شکل میں شیطان ملا اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی پاک بنا دیا. سوچو ان کی لانتیوں کی باتیں یار. یہ تو قادیانیوں سے بھی زیادہ خراب ہیں یار. اچھا میں وہ تو جو ٹھیک ان سے کہتا ہے نفرت کرتا تھا پھر. وہ کہتا ہے کہ آپ کتاب جھوٹی ہے. نام میں کتاب علماء دیوبند کے واقعات، کرامات، تصدیقات، تقریزات اس کتاب کے اوپر دکھاؤں گا آپ کو. دیوبندیوں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ان کو جواب ہے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ان حالات کو ٹھیک نہیں کیا بلکہ ادھر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. جو دیوبندی بھائی ہمارے بھائی ہیں اور بالکل ان چیزوں کو فرقہ واریت کو نہیں پھیلاتے، ان کو ہم نہیں یہ بات کر رہے ہیں، ان کو نہ جواب دے رہے ہیں، وہ ادھر سے جا سکتے ہیں. یہ براڈ صرف ان کے لیے ہے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں دیوبندی. اچھا جی حکیم نورا، اچھا جی گستاخی کی وہ میں لے رہا ہوں جو حکیم نورے کے بارے میں ہے نا، وہ میں حوالہ نکال لوں. اچھا یہ ہے جی قادیاں میں رسول حیات قدسی. یہ وہ کتاب ہے غلام رسول راجے کی کہ جس میں قادیانیوں نے اپنی کرامات لکھی ہیں. ادھر علماء دیوبند کی کرامات ادھر میں دیکھیں. کہتے ہیں کہ جناب ایک رات خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے قادیاں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے اسے کہا تو پھر ہمارے مسیح موعود کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ عرب کی طرف چلے گئے. میں نے پھر اس شخص سے دریافت کیا کہ رسول کریم کہاں ہیں؟ تو وہ شخص جو دراصل فرشتہ تھا مجھے اپنے ساتھ حضرت نور الدین خلیفہ اول کے متب میں لے آیا، جہاں میں نے دیکھا کہ ہاں حضرت ایک چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور آپ کی شخص خلیفہ اول مولانا نور الدین سے ملتی تھی. اور یہاں گنگوہی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور نیچے جو بندہ ہے وہ بھی دیوبندی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو اس نے نہیں پڑھا، اس نے یہ چیزیں نہیں پڑھی، تو ہم اس کی لا علمی جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ جو کتاب ہے نا جی، ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ. عثمان بھائی معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. یہ نیچے اس نے لکھا ہوا کہ خان شیطان نبی پاک صلی اللہ السلام علیکم علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی.
وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن وہ گنگوئی جو ہے ان لوگوں کا جو بندیوں کا عالم اس کی شکل میں آیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا بھائی، الفاظ آپ سنا کریں کہ میں نے کیا کہا ہے. تو نام انہوں نے لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گنگوئی کی شکل میں آئے ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی. اور یہ جناب کتاب جو میں نے بتائی علماء دیوبند کے واقعات و کرامات، علماء حق، علماء دیوبند کے اکابر اولیاء اکرام مجاہدین اعظام کی جد و جہد بے مثال قربانیوں، تقوی و توکل، عجز و انکساری، تزکیہ نصف، رجوع اللہ کے ایمان فروز واقعات ہیں. مرتب ہیں حافظ محمد خان عثمانی خاندان کے یہ جناب بندے ہیں جو حوالہ. اچھا میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو حاجی صاحب کے بارے میں، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ جو باتیں لکھی جاتی ہیں نا، تو اصل میں یہ اس باتوں کو کہ حاجی صاحب نے ان کو جو ہے نا وہ چھتر مار کے ان کو نکال دیا ہوا تھا. تو انہوں نے حاجی صاحب کی بیعت اس لیے کی تھی. السلام علیکم عثمان بھائی. جی معذرت عثمان بھائی، بڑی معذرت. وہ انہوں نے کل براڑ چلائی ہوئی تھی، وہ میں نے میری بڑی طلب بات ہوئی ہے ان سے. تو آپ اپنے موضوع پہ رہے. یہ جو کوئی بھی ہے مسلک والے ہیں ان کا موضوع چھوڑ دیں. آپ چاہے وہ لکھتے بھی ہیں نیچے، آپ صرف رد قادیانی پہ رہے. دیکھیں ہم تو نہیں شروع کر رہے تھے گالیاں دینا، انہوں نے شروع کی، گستاخیاں کی. ہم نے کہا کہ بھائی آپ معذرت کر لیں، ہم یہ محاذ نہیں کھولنا چاہتے. ہم نے کہا بھائی آپ معذرت کر لیں. لینے کی ہمیں ان سے عثمان بھائی ضرورت ہی نہیں ہے لینے کی اس طرح کی چیزوں کی. جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرتے رہے، خود رزلٹ مل جائے گا. ان کو سب کو ملا ہوا ہے. ابھی یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، سب کو ملا ہوا ہے رزلٹ اس چیز کا. تو رزلٹ ملا تو ہوا ہے، لیکن میدان میں بھی تو نہ نکلتے. ہم نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں، آپ کو جو کوئی ہم نے کوئی بات کی ہے غلط، آپ اس کے اوپر علمی گفتگو کر لیں اور بتا دیں کہ بھائی یہ جو ہمارا موقف ہے یہ ہم نے غلط اختیار کیا ہے اور یہ بات تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ بدماشی کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی بتائیں کہ یہ جو قادیانی کہتے ہیں فرقہ، یہ اصل میں فرقہ ہے کیا؟ میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں کہ فرقہ کی تعریف ہے کہ جناب جو اسلام کی اصل ہے اس سے نکل گیا وہ فرقہ بن گیا. جیسے کہ خارجی تھے، خارجیوں نے مولا علی پر شرک کے فتوے لگائے، قرآن کا انکار کیا اور وہ ایک فرقہ بن کر اسلام کی اصل سے نکل گئے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ ایسی ہی چیزیں، ایسی ہی عبارات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں جو کی جاتی ہیں باتیں، وہ یہ ہیں. اور ان عبارات کے آپ عبارات کا تذکرہ بھی کریں تو میں بتاؤں کہ یہ عبارات ہیں، تو ان کے اوپر فتویٰ ہے. تو یہ فتویٰ بالکل موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ موجود یہ نہیں ہے. نیچے میں اس لیے بولا آپ کو، میں نے پھر آپ کی بات ٹوکی. یہ قادری نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا ان کا مرزے کا ہوگا نا تو وہ پھر مکھیوں کی طرح پہلے آتے ہیں پھر بھاگ جائیں گے. جب مرزے کا آپ اوپن کریں گے نا ہر چیز تو پھر وہ بھاگ جائیں گے. جی قادیانی دیکھیں وہ نیچے بیٹھ کے شر پسند تو پھیلائیں گے. جی خان بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ الخیر. دیکھیں قادیانی تو لانتی ہے، کافر ہے، مردود ہے، زندیق ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جھوٹا کذاب ہے جو اس کی کذب جو ہے اپنی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہ عقل کے اندھے نہیں مانتے ہیں، ان کی مرضی ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں نا، انہوں نے 2-3 دن پہلے سے یہ جو نا گستاخیاں شروع کی ہیں. میں بھی ایک دن چلا گیا ایک براڑ پہ، تو میں وہاں پہ پہلے انہوں نے جو نا شیعہ سنی کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو انہوں نے جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بک کوئی کھولی ہے. اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ قادیانی بحیثیت قوم جو ہے نا ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن عقیدتاً یہ لوگ کافر ہیں، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے.
इस बात को लेकर वहां पे एक आदमी था मौलाना डिंग डोंग, एक और है मौलाना वो भी अपने आप को मौलाना कहता है, हकायकुल हक ऐसे कोई नाम उसकी आईडी का है। उसने भी जो ना ये बात कही कि ये जो ना कुफर है, सरातर कुफर है। और अहमद रजा खान साहब ने जो ना ये नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुफर का है। मैंने उनको एक बात समझाई। एक सेकंड मैं बताता हूँ खान भाई, ऐसे नहीं है। एक सेकंड, नहीं वो मेरे आला साथ बात हुई आला है, हजरत की मेरे किताब साथ नहीं बात है। हुई है भाईजान, वो सुने आला ना हजरत मेरी की बात किताब सुने। नहीं है ना, झूठ बोला जिसने बोला, वो आला हजरत की किताब नहीं है। उसका मैं जवाब, अभी दो देवबंदी इधर आए थे, उन्हीं देवबंदियों को मैं इधर जवाब दिया, वो भाग गए जी। अच्छा मेरी बात तो सुन ले उस्मान करामी भाई, हुई मेरी है। बात तो बाद सुन में ले। मुझे इब्ने आदम नाम की कोई आईडी है, तो बाद में मुझे कहता है, मैंने कहा ये आला हजरत ने खुद लिखा है, नहीं उनके किसी शागिर्द ने लिखा है। तो मैंने कहा शागिर्द ने लिखा, मेरा बेटा को गलत चीज लिखे या कुछ भी लिख दे तो उसके ऊपर में बाप को उंगली उठाई जाएगी, या बाप ने ऐसे बोला है, बाप के खाते में ये चीज चली जाएगी। ये मेरी बड़ी यार लंबी बहस हुई थी। तो लेकिन हमें उनके कारण कोई भी है, हमारे मसलक के मैं जो बड़े बताता लोग हूँ हैं, बड़े इल्म वाले जो गुजर गए हैं, अमर उनके भाई, क्या मसले थे, मैं क्या उसका एक जवाब दूसरे के देता हूँ, साथ। मैं उसका जवाब देता हूँ। हम यार मैं एक खान भाई मिनट आप से बात मेरी कर ले, बात मैं पूरी उसका होने उस दे। हवाले का ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज फकीर बैठा हुआ है, उस्मान भाई मेरी बात उनका जवाब भी कंप्लीट देता होने हूँ। आप दे खान भाई प्लीज। अपनी बात मुकम्मल करें, मैं जवाब बाद में दूंगा जी। जी जी प्लीज प्लीज। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको कहा देखिए हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग मुसलमान भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले, और यहाँ पे कुछ कादियानी भी हैं। गवर्नमेंट जो है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो उनको बहैसियत मुसलमान लेती है, कौम लेती है, लेकिन हम लोग जो हैं वो उनको मुसलमान नहीं समझते हैं। अकीदतन वो लोग मुसलमान नहीं है। जिस किसी ने भी वो बुक लिखी, मैं तो नहीं जानता, मैं इतनी बुकें नहीं पढ़ी हैं भाई, मैं सीधी बात करता हूँ। मैंने वहां भी कहा, मैं यहाँ भी कहता हूँ कि मैंने इन मसला की इन लोगों की बुकें किसी की नहीं पढ़ी हुई हैं। कुछ कुछ हवाले जैसे अभी आप भाई बोल रहे हैं, इस तरह के हवाले मेरे पास आते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर उनको पहले नहीं था मुझे इतना पता, अब कुछ कुछ पता चलना शुरू हुआ है। मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने कहा देखिए उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी बर सगीर पर, तो वो बर सगीर में जो कादियानियों को उनको बनाया गया है, अंग्रेजों ने बनाया है, और उनको मुसलमान ही अंग्रेज समझते हैं। आज भी आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, उनको मुसलमान ही जो ना दर्ज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनपे कुफर का वो है लगा हुआ है कि काफर हैं आप लोग, डिक्लेयर्ड काफर हैं। ये चीज होती है, ये चीज उस बुक में लिखी हुई है। ये समझाया गया कि एक कौमी तौर पे उनको मुसलमान लिया गया है, लेकिन अकीदतन वो लोग मुसलमान नहीं है, ये चीज बताई गई है, और तुम लोग इस पे गलत बात बयानी कर रहे हो। बस उन्होंने फिर सब बंदूकें मेरी तरफ कर दी। मैंने कहा भाई तुम लोग तफरकाबाजी करो, मैं जाता हूं। मैं उतर के आ गया। फिर ये बात थी, ये मैंने उनको समझाया था भाई, कि गलत समझाया था मैंने। बताएं उस्मान भाई, आप बताएं। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आला हजरत की किताब नहीं है, ये नूरुल इरफान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब हैं, उनकी किताब है। अब मैं वो इबारत पढ़ता हूँ, क्योंकि दजल देना ये देवबंदियों का, मुनाफिकों का काम है। सारी उम्र ये अपने कुफर पर बात नहीं करेंगे और सिर्फ एतराज़ात करेंगे, क्योंकि इनका काम है कि किसी तरीके से वो कुफरिया किताबें, वो कुफरिया तफरकाबाजी जो है वो करके ही बताएं। अच्छा, ये यहाँ पे नूरुल इरफान सफ़ा भी इसका बता देता हूँ, 189 189। अच्छा, वो यहाँ पे सूरह अल माइदा की तफसीर करते हुए कहते हैं, अच्छा जी, कहते हैं कि कुरान, ये जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, कुरान और हदीस जिनके दिल में ईमान और इरफान का बीज है, उनका ईमान और इरफान बढ़ेगा, इसलिए काफर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं, फिर कुरान वगैरह पढ़ाते हैं ताकि कलमा से ईमान का तुखम बोकर कुरान और हदीस का पानी दिया जाए। ठीक है, तो कलमा क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी ये वजह बता दी। अब कहते हैं 5, ये सारी वजूहात लिखी हैं। कहते हैं यानी जो ज़ुबानी कलमा पढ़कर कौमी मुसलमान बन गए, लेकिन वो मोमिन नहीं, दीनी मोमिन ना बने, जैसे मुनाफिकीन हैं। इसलिए आगे इरशाद हुआ, वो इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कुरान में, इसीलिए ये इरशाद हुआ कि मन अमाना बिल्लाही, इससे मालूम हुआ कि कादियानी, चकड़वालवी,
یہ سارے وغیرہ قومی مسلمان ہیں، دینی مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کہ جو قادیانی ہیں وہ اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے منافق ہے وہ اقرار تو کر رہا ہے تم لوگوں کے سامنے۔ جیسے پاکستان میں آج تک قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں مان رہا، وہ اقرار کرتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ وہ صرف قوم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو زبانی کہتے تو ہیں لیکن یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں کہتے ہیں۔ اس سے معلوم، اگلی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا عیسائی یہودی یہ سارے مومن وغیرہ نہیں ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح کہ جیسے منافقین ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا، دیکھو جی ان کو مسلمان کہہ دیا مفتی یار نعیمی نے۔ کہاں پہ مسلمان کہہ دیا؟ یہ قومی مسلمان تو بن سکتے ہیں، مطلب وہ زبانی اقرار تو کرتے ہیں لیکن یہ دینی مومن نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ یہی میری بات بات عثمان سنیے، بھائی میں نے بھی سمجھائی یہ ان کو دیکھیں، کہ ان بھائی یہ الذین اعتراض کرنے آمنوا، والی بات نہیں ہے۔ والسابعون والنصارى، وہ کہتے ہیں بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، یہ قرآن کی آیت ہے، ان میں جو کوئی امن باللہ والیوم الآخری، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں، تو یہ قومی مسلمان تو بنتے ہیں، خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن آگے وہ کہتے ہیں یہ دینی مومن نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض ہے؟ تو کوئی بندہ چلا جائے وہ جا کے کوئی نہیں 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 جی وہ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ بھائی کیوں انکار کرتے ہو اس کتاب سے؟ اسے کو یہ حوالہ سامنے رکھ کے ہمارے سامنے پورا پڑھے اور بتائے کہ کس کس کی تفسیر کی ہے۔ جی خان بھائی، میں نے نا ایسے ہی آپ لوگ بات بھی کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ نا ایسے ہی نکال رہا تھا ایک حوالہ نا، تو ان کی ایک ہے ان کا ہے اس بندے کا نام ہے ملا احمد علی لاہوری، کچھ اس طرح کا نام ہے، احمد علی لاہوری ہے۔ اس بندے نے تجلی کوئی ان کا رسالہ یا بک ہے، اس کا ایڈیشن ہے 97، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں قادیانیوں کو نبی مانتا ہوں، کچھ اس طرح کی عبارت ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گا، آپ وہ جو ہے نا پڑھیے گا، وہ جو ہے نا ان کے وہ رسالہ تجلی جو ہے نا وہ چھپتا ہے، تو اس میں جو ہے نا اس نے لکھا ہے کہ میں جو نا غلام احمد جو ہے نا اصل میں وہ نبی تھا، اور پھر آگے میں تعویل کی ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ نیچے نا ایک ابو آدم ہے، تو اپنے کفر پر وہ بات تو نہیں کر سکا، یہ انہی کے ٹولے میں سے ہے، وہ جو گالی باز ٹولہ ہے، تو انہی کے یہ ٹولے میں سے ہے ابو آدم۔ ابھی پتہ نہیں وہ نیچے سن رہا ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں اس ٹولے نے کفر پر تو بات کرنی کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا پیر میر علی شاہ نے اس پر کوئی فتویٰ دیا ہے؟ تو آ جاؤ مناظرہ کر لیں۔ بالکل پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کو یہ دیوبندی کیونکہ کہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں دیا، یہ ہمارے ہیں، تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں پیر مہر علی شاہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں۔ پیر مہر علی شاہ، اور تمہارے گھر سے بھی ثابت کروں گا اور ان کے ملفوظ سے بھی ثابت کروں گا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے خود پوچھا، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے دیوبندیوں کی عبارات کے اوپر جو فتویٰ دیا ہے، کیا تم نے ان سب کو دیکھا اور ان کی عبارات کو خود ملاحظہ کیا؟ تو مرید کہتے ہیں کہ جی بالکل، اور وہ جو مرید ہیں وہ بھی عالم ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل حضرت، واقعی ہی ان کی عبارات میں کفر ہے، ان عبارات پر میں کفر ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بالکل صحیح فتویٰ دیا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں پھر تو واقعی ہی وہ عبارات کفریاں ہیں، اور امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا فتویٰ بالکل درست ہے۔ یہ حوالہ ہم سے لے لینا آ کے۔
اچھا جی، کہتے ہیں جی حوالہ کہاں ہے؟ جاؤ دیوبندیوں، کیا یاد کرو گے تم لوگ بھی، خود تو آتے کوئی نہیں ہو تو ہمیں تم لوگوں کو سارا بتانا پڑتا ہے. حوالے لے لو. ہم نے کہا تھا کہ بھائی نہ چھیڑو ہمیں، نہ چھیڑ ملنگا نو، پر تم لوگ باز آتے نہیں ہیں. اس ٹولے نے عثمان بھائی ایک اور آیا نے حیدر وڑائے چکو حضرائنوں بھی ہوتے اچھا جی، اے چھوٹے مرزے والا ہے، بلا لو انہوں. حیدر بڑایا چ نہیں، اینو کچھ نہیں کہنا، اے ہالے نو کچھ نہیں کہنا. اے باز آ گیا ہے، جے کوئی گل کردا ہوئے گا تے پھر اسی اینو پھڑاں گے. نہیں چک لو ہوتے سلام دعا کر لے بندہ یار، کوئی گالیاں گلوچاں سی تھوڑے دینیاں نے. تمہیں پتہ میں تو نہیں دینا یار. نہیں وہ مرزا جیلمی دے تھوڑا جہا نا نرم گوشہ دے بارے رکھدا ہے تے وہ کئی واری اینو سمجھا چکے ہیں تے انہیں تمام حجت تے کر چکے ہیں. ہن اور زیادہ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ؟ صحیح اچھا صحیح. ਤੁਸੀਂ کرو گل، میں نا حوالہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ دے دواں. اچھا وہ جو ابو آدم ہے نا تہذیر الناس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی میں تو لکھا ہوا ہے جو قادیانیت کو سپورٹ کرتا ہے. قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے بعد نبی جو ہے نا مرزا غلام کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی بات جو ہے نا تہذیر الناس میں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کو بنیاد بنا کے اسمبلی میں بھی پیش کیا گیا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان کا جو باب تھا وہ بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اچھا اس کے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خاتمیت پہ کوئی فرق نہ پڑتا. مطلب کوئی اگر آ جائے اور اپنے آپ کو نبی مان لے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ بھائی میں نبی ہوں، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں جو ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مطلب خاتمیت پہ تعویل کر کے یقین رکھتا ہوں، ان کو ان کی خاتمیت پہ کوئی وہ نہیں پڑے گا، تو یہ جو ہے نا اس کو مان لیں گے ایزیلی، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور یہ قادیانیت نے یہ جو قادیانی تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ چیزیں سپورٹ کے طور کے اوپر پیش کی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ خود بھی پڑھیں تہذیر الناس، تاکہ انہیں سمجھ آئے. اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ جی حوالہ لے لیں، وہ جو بیٹھے نیچے ابو آدم صاحب بیٹھے ہیں وہ حوالہ سماعت کر لیں. کتاب ہے جی فی حیات شاہ جمالی، تصنیف علامہ محمد ظریف فیضی صاحب ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الحاج غلام حیدر صاحب بھابڑا، مرید سید السادات پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور شاگرد غلام محمد صاحب گوٹھوی بہاول پوری سے راکم کی حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے ملاقات ہوئی. راکم نے ان سے پوچھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں کیا خیال تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا مجھ سے اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ غلام محمد، لوگوں میں یہ بات ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً میں نے عرض کیا کہ حضور واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا، اور یہ بالکل صحیح ہے، اور واقعی یہ توہین امیز عبارتیں ہیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا پھر تو واقعی باتیں کفریاں ہیں اور فتاویٰ بالکل صحیح ہیں. عبارات کے اوپر یہ بات چل رہی ہے. اور اس سے یہ فار ایگزامپل اور بھی بڑے اس دور کے عالم ہیں، انہوں نے کوئی تحریری فتویٰ جو ہے وہ نہیں لکھا، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے تکفیر نہیں کی؟ یہ زبانی تکفیر کا میں تمہیں حوالہ دے رہا ہوں، زبانی تکفیر کا. اچھا جی، کہتا ہے جی اس کو کون جانتا ہے؟ تے تانوں کون جانتا ہے؟ تسی حوالہ دو، ساڈا چیلنج ہے دیوبندیاں نو، ایک حوالہ دے دیں
کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ان عبارات کو رکھا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عبارات تو بالکل اسلامی عبارات ہیں. لاؤ دیوبندیوں والا اسی تے تانوں والا دیتا ہے کہ عبارات کفریاں بھی ہیں اور فتاوا بالکل صحیح ہیں. ہم نے تم لوگوں کو حوالہ دے دیا. او بھائی تم لوگ اپنے کفر پہ تو بات کرتے نہیں ہو ہیں، اپنے کفر پہ تو بات کرتے نہیں ہو اور پھر کہتے ہو دیکھو جی پیر مہر علی شاہ نے نہیں فتویٰ دیا. اور بھائی تمہیں زبانی تکفیر جو ہے وہ تم لوگوں کی کتابوں سے صرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نہیں بلکہ ہزاروں علماء، اس تمام علماء دہلی نے منجی ٹھوک کے تم لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے تھے. کیوں؟ امت مسلمہ انتشار میں بٹ گئی تھی. امت مسلمہ کے تم لوگوں نے جذبات کو مجروح کیا، اسلام کو کفر کہا، کفر کو اسلام کہا. تم لوگوں کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہی فتویٰ نہیں دیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنوں نے ان گستاخوں، ان چوروں، ڈکیتوں کو، ان دھندا کرنے والوں کو کتنوں نے کافر کہہ دیا، لیکن میں تکفیر پسند نہیں کرتا. میں ان کو رجوع کا، توبہ کا کہتا ہوں، یہ توبہ کر لیں. میں تکفیر پسند نہیں کرتا لیکن یہ کفر پر ڈٹ گئے. اس ساری دعوت کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب یہ دعوت اصلاح ان کے اوپر مکمل ہوگی، تمام حجت ہوگی، تو اب کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سری واضح کفر کا فتویٰ دیا جاتا. تب جا کے، جبکہ اس سے پہلے ہزاروں علماء ان کی منجی ٹھوک چکے تھے. تم لوگوں کی کتابوں سے انشاءاللہ عز و جل میں ثابت کروں گا. اور تم لوگوں کے بڑے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واقعی حق ادا کر دیا، وہ عشق رسول میں مغلوب ہو کے ہم پہ فتاوہ لگا کر گئے اور ان دلہ اللہ کے حضور مرحوم و مغفور ہوں گے. ماشاءاللہ سچے عاشق رسول تھے. کسی نے پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ فرمایا بالکل نماز پڑھو، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ تو مسلم پکے مسلمان ہیں. جی خان بھائی دیکھیں اگر یہ میں تو نہیں پڑھتا نماز ان کے پیچھے یار. میری تو لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ان وابیوں کے ساتھ. اس وقت تو میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا یہ کوئی غیب سے کرم ہے کہ مجھے ان کی 2-4 باتوں سے ہی نفرت ہو گئی تھی. یہ جو سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم لوگ نبی ہیں، نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، کسی بھی صحابی سے ثابت کرو کہ اس زمانے میں کوئی جماعت نکلی ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، چاروں خلیفہ کے زمانے میں کوئی جماعت نکلی ہو، کوئی سہ روزہ لگا ہو، کوئی یہ 40 روزہ والا چلہ لگا ہو، کوئی 6 مہینہ 3 مہینہ سال والا چلہ لگا ہو، جماعت نکلی ہو، کوئی ایک ثابت کر دو مجھے، میں اپنا عقیدہ چھوڑ کے تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. اسی چیز پہ میری ان سے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. یہ بدعت یہ کرتے ہیں یار. یہ اوپر خان بھائی ان کو اوپر تو بلائیں یار، وہ نیچے ٹپ لگا ہوا ہے. اب کہتا ہے کہ دیوبندی ہاں بھائی یہ بات نہ کیا کرے کہ میں اپنا عقیدہ چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. یہ امام اعظم نے اسی بات کے اوپر پوری تفصیل ہے اس کی، اگر آپ پڑھیں تو. اس میں دلیل مانگ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو لعنت بھیجیں. ان کو مسلمان نہیں کرنا، ان کو ساتھ لے کے جانا، ان کو ہاتھ پکڑ کے دوزخ تک پہنچانے والے ہیں ہم. بھائی کرو، آ کر بات کرو، بریلویت پہ کرو، کسی چیز پہ کرو. پورا اوپن چیلنج ہے ابو آدم بھائی، آپ اوپر آئیں، آ کر بات کریں، حوصلہ رکھیں بھائی. کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی بدمزگی نہیں. یہاں پہ علم کی جو نا ایکسچینج ہوگی حوالوں سے اور باقاعدہ پروف کے ساتھ. ہم لوگ گالی شالی نہیں دیتے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اپنی زبان ناپاک نہیں کریں گے بھائی. خان بھائی آپ کے مرزے کے حوالوں سے، قرآن و سنت سے نہیں، آپ کے مرزے کے حوالوں سے بات کریں گے.
جس کو آپ مانتے ہو. وہ یہ مرزا کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ نا وہ عامر نیچے بھائی. وہ عامر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نیچے نا وہ قادیانی ہیں جو یہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کے, یہ قادیانی ہیں. یار عامر بھائی اس نے حاضر و ناظر کا عقیدہ مانگا ہے, اگر آپ نہیں اجازت نہیں, دیں تو وہ میں میں ثابت کر دوں. بتاتا ہوں وہ اصل میں نا قادیانی ہے, جان بوجھ کے اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. اچھا حاضر و ناظر اللہ جی بالکل عامر بھائی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بولا تھا کہ یہ والا ٹاپک جو نیچے لکھ رہے ہیں اپنے والے جو کوئی بھی ہیں, ان کی بات براڑ پہ ہوگی. جب ان کی براڑ پہ جا کے بیٹھیں گے تب یہ باتیں سامنے نہیں کرنی. یہی تو انہی کا تو مرزیوں کا بھی تو یہی کام ہے قادیانیوں کا, کہ وہاں بھی اپنا فرقہ بتاؤ, پھر اس کا فرقہ میں فلاں فرقے کہوں تو اس کے بڑے سارے جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں باہر. تو ہم لوگ یہ حرکت کیوں کریں؟ ہم جتنے مسلک ہیں ان کے جتنے کارب ہیں ہمارے لیے وہ سر کے تاج ہیں. سیدھی بات ہے, وہی ہمارے لوگ تھے, ہم لوگ تو ان کی جوتی برابر بھی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. لیکن عامر بھائی وہ تو کہتے ہیں ہم جاہل ہیں, وہ جو ان کے اکابر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کم بخت ہیں, ہم تو بڑے بڑے جاہل ہیں ہم, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے عالم تھے. اور تو یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, یہ جس طرف لگے ہوئے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے ان کی. اچھا اچھا, یہ جو ارواح ثلاثہ ہے نا وہ نیچے عثمان اگر بھائی کوئی لگاتے ہو نا مرزے کا, یہ ٹیکہ ہی تکلیف دے رہا ہے, بس اسی جی ٹیکے پہ رہو. یہ ٹھیک ہو انجیکشن کو لگے گا تو اور تکلیف ہوگی. اچھا بالکل صحیح ہے عامر بھائی, جزاک اللہ. خان بھائی وہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا وہ دارالعلوم دیوبند کا حساب لینے حاضر و ناظر ہو کر خود آتے ہوتے تھے. یہ حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ جس کو حقائق اولیاء بھی کہا جاتا ہے, صفحہ اس کے اوپر ہے 382. اشرف علی تھانوی کی اپنی کتاب ہے, اس نے خود اس کو جمع کیا ہے. اور یار نبی علیہ ایک منٹ ویٹ کرنا, میں بک کھول رہا ہوں لکھنے کے لیے. ایک منٹ عثمان بھائی, جی ٹھیک پھر ہے. سے اس کتاب کا نام بتائیں. ارواح ثلاثہ صفحہ 382, حقائق نمبر 440. ارواح ثلاثہ یا حقائق اولیاء دونوں کے ساتھ آپ سرچ کریں گے تو یہ کتاب مل جائے گی. اچھا جی, پھر ان کا ہو گیا آپس میں نا جھگڑا. محمود اور ایک اور بندہ تھا, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو جناب بقول ان کے بانی دیوبند دارالعلوم دیوبند, وہ بانی نہیں ہے ان کا, میں وہ بھی ثابت کروں گا. تو وہ جو ہے نا وہ جناب قبر سے اٹھ کے, اس کو علم غیب بھی ہو گیا کہ لڑائی ہو رہی ہے, قبر سے اٹھ کے ان کا جھگڑا بھی ختم کیا. اور وہ بھی سارا جو ہے وہ ان کے عقیدے. پھر یہ اگر علمی گفتگو اس کے اوپر کریں گے تو علمی گفتگو کے حوالے سے میں ان کی کتب سے ثابت کروں گا کہ حاضر و ناظر کا جو معنی اہل سنت و جماعت کا ہے, جس کو دیوبندیوں نے خود تسلیم کیا, اور ان کے خود بڑے بڑے تقی عثمانی خود کہتا ہے کہ بھائی یہ لفظی نزاع ہے, جو اہل سنت مسلم سنی مسلک اعلی حضرت والے کہتے ہیں یہ لفظی نزاع ہے, کہ جو یہ معنی دیوبندی منسوب کرتے ہیں سنیوں کے اوپر کہ یہ معنی حالانکہ وہ معنی وہ مانتے نہیں ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ایک فتاوی رضویہ جلد 14 میں 640 اور 641 کے اوپر نا اللہ کے حاضر و ناظر کے اوپر پوچھا گیا, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جیسے کہ لغوی اعتبار سے حاضر کا معنی اور ہے, ناظر کا معنی بھی اور ہے, تو ان معنوں کے لحاظ سے اللہ کو حاضر و ناظر کہنا یہ بالکل غلط ہے اور کفر پر مبنی ہو جائے گا, کیونکہ ان معنی پر اللہ کی جو صفات ہیں وہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. جبکہ اللہ کو شہید و بصیر ہے, سمیع و علیم ہے, تو حاضر و ناظر کہنا ان معنی کے اوپر کلمات کفریہ ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے, جبکہ وہی معنی دیوبندی مانتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ماننا, حاضر و ناظر ماننا, حاضر اپنی قبر مبارک میں, یہ متفقہ معنی جو چلا آ رہا ہے حاضر و ناظر, حاضر لیکن
مشاہدہ کرنا، ناظر ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان کو مشاہدہ کروا دینا، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تواتر احادیث سے بھی، ان کی کتب سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، ان معنی میں اہل سنت سنی مسلمان مانتے ہیں. لیکن یہ بہتان لگائیں گے نہیں آپ یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے. تو یہ نیچے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، تو قادیانی حاضر و ناظر میں تمہیں بتاتا ہوں. ابو آدم مرزائی قادیانی بتاتے ہیں تمہیں حاضر و ناظر کیا ہوتا ہے. اچھا جی، علیکم حیدر وڑیچ صاحب ہیں جی. حیدر وڑیچ صاحب، عثمان بھائی کیا حال ٹھیک ہو الحمدللہ. یار مرزا عمر نے جڑی گل کیتی ہے نا بالکل صحیح کیتی ہے. بندہ کوئی ایندا ہی ہے، یہ صرف کم میرا نفاق پانا. میں نہیں جاندا ہے بندہ نا. تے تساں او میں جس لیے مرزے دا میرے نال اٹیچ کیتا تے مینوں نال ہی انہیں میسج پایا کہ تو او جڑا نا مرزا جیلمی تو بابوں کو نہیں چھوڑتا. نہیں چھڑدا تو بھی مرزا جیلمی نہ چھڈ. ہاں بالکل حیدر وڑیچ بھائی، میں نے تو پہلے کہا کہ وہ ایسے ہی ہے. نہیں نہیں وہ قادیانی مردواٹو ہیں، یہ سارے تفرقہ پھیلاتے ہیں. اور ہاں دوسرا نا حیدر بھائی، یہ جو براڈ ہے نا، یہ کسی ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے نہیں ہے، کسی بالکل ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے نہیں ہے. ایک گروپ نکلا ہے جس نے پہلے شیعوں کو گالیاں دی، ان کی گندی تصاویر لگا کے ان کو گالیاں دی، پھر آگے سے انہوں نے گالیاں دی. اب بالکل انہوں نے ایک وتیرہ پکڑا مفتیان نے، 3 مفتیوں کو لے کر، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر گالیاں دیں اور ان کی توہین گستاخی کریں تاکہ فرقہ واریت پھیلے. ہاں ان میں ایک ڈنگ ڈونگ ہے، ان میں ایک عبدالعزیز ہے. انہوں ہاں نے طوفان بدتمیزی شروع کیا ہوا تھا. تو پھر بالکل مفتی صاحب بھی آئے، انہوں نے بدماشی سے کہا کہ نہیں آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، وہ نہ کریں. مفتی صاحب نے کہا بھائی جاؤ کام کرو، اسی انہاں چکراں 'ਚ نہیں پیندے. جے تسی کوئی گل کرنی ہے تے آجو کر لو، سارے نال مناظرہ کر لو، اسی دوسرے میڈیا دے اوپر تہاڈے نال علمی گفتگو کر لیں گے. کہندے بالکل لو جی سارے سامنے سانوں مناظرے دا چیلنج دیتا ہے، انہوں نے جا کے اور گالاں کڈنیاں شروع کرتی ہیں. ان کے لیے یہ براڈ ہے، باقی ہم کسی کے لیے نہیں یہ نہیں، براڈ ان کا کر رہے. علاج یہ ہے کہ انہیں کہیں جی سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لو، ٹھیک ہے نا. ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. تو آپ لوگ ان ہمیں جو حیدر وڑیچ بھائی، ان براڈ سے پہلے ہم نے ان کو مناظرے کی، علمی بحث کی، یا افہام و تفہیم کے ساتھ اس بات کو ختم کرنے کی کئی بار دعوت دی. واٹس ایپ کے اوپر ان براڈز کو شروع کرنے سے پہلے کئی بار دعوت دی ہے کہ آجو گفتگو کر لو. ٹھیک ہے، بالکل اگر کوئی بات ہماری غلط لگی ہے اس کا علمی جواب دے دو. یار گالیاں کیوں دیتے ہو، کیوں توہین کرتے ہو؟ گالیاں نہ دو، بالکل گندی گندی باتیں نہ کرو. نہیں، یہ انہوں نے پلیٹ ان فارم جو ہے وہ ہے مفتیان ہی نہیں. کرام کو لے کر، جو بنے تو مفتی ہیں، ہے کوئی مفتی نہیں ہے. اچھا، ان کو لے کر کیا کیا؟ ان کو لے کر گالیوں کی بچھاڑ کر دی، طوفان بدتمیزی دھندا شروع کر دیا. نہیں یہ ہیں اس طرح. میں نے دیکھی ہے ان کی براڈز. ان کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ ان کو اگنور کریں اور ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اور دوسرا یہ جو ابھی آپ نے حاضر و ناظر کی تعریف بیان کی ہے نا، یہ ایک دفعہ پھر بتا دیں تاکہ یہ ہمارے جو بریلوی دوست ہیں، ہمارے جو سنی دوست ہیں، انہیں جو ہے نا اس بات کا پتہ چل جائے. اکثریت کو یہ بھی اس بات کا بھی نہیں پتہ. جی، ہاں یہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ، دفعہ میں اسی لیے اوپر آیا تھا. جی، جزاک اللہ. اس طرح علم غیب کے اوپر مفتی تقی عثمانی نے خود لکھا کہ ہمارا اور سنیوں کا یعنی کہ لفظی نزاع ہے. جیسے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں. اس کے اوپر ہم علم کا جو اطلاق ہے، علم کا جو لفظ ہے وہ نہیں لگاتے. جو سنی ہیں وہ علم کا لفظ لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم علم غیب کہتے ہیں، وہ غیب علم غیب نہیں کہتے. یہ ایک لفظی نزاع ہے اور اس سے کوئی کسی کے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور کوئی کسی کے اوپر بہتان بازی نہ کرے. یہ مفتی تقی عثمانی کی کتاب ہے، حوالہ چاہیے ابھی دے دیتا ہوں. اسی طرح حاضر و ناظر کے حوالے سے ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا عقیدہ، بریلویوں کا عقیدہ حاضر و ناظر کے اوپر یہ ہے کہ جس طرح اللہ حاضر و ناظر ہے نا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، معاذ اللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ لگاتے ہیں سنی مسلمانوں کے اوپر بہتان. اور آپ دیکھیں جا کے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ان بہتان بازیوں سے.
اور بالکل جبکہ جب مناظرہ ہوتا ہے اور مناظرے میں ان کی ہوا نکل جاتی ہے. ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے اصل میں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہ ہیں؟ بالکل اپنی قبر مبارک میں ہیں، بالکل. موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنے روزہ پاک میں حاضر حاضر ہے. یہ ان کا بھی عقیدہ ہے، وہ بھی زندہ مانتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنی وہ قبر خود پاک کہتے میں. ہیں، ان کا صرف ایک اختلاف پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دور سے ان کو مدد کے لیے پکارنا، استمداد کرنا، استعانت کرنا ناجائز ہے، ہوں. لیکن قبر مبارک پر جا کر ان سے استغاثہ کرنا جائز ہے. کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹ جواب، وہ ان کے مطابق ڈائریکٹ جواب وہاں پہ ملتا ہے، لیکن یہاں سے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. بس اتنا فرق ہے. ہاں جی. تو یہی تو سنی کا عقیدہ ہے کہ بالکل یہ جو بات ہے ان کو پہنچا دی جاتی ہے کرامتاً. یہ اللہ پہنچانے والا ہے. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اللہ ان کو سنوا دیتا ہے. اچھا، اب حاضر و ناظر یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ حاضر کہاں پہ ہیں؟ قبر مبارک مر. اور ناظر مطلب مشاہدہ، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ جو کروا مرضی دیتا ہے کرا دیں، کیونکہ وہ گواہ ہیں. بے شک ہم۔ جو مرضی مشاہدہ کرا دے، کوئی پابندی ہے تو اللہ سے اس کے کرنے اوپر کو. ہم دلائل دیتے ہیں ہوں. عثمان بھائی ہزاروں. جو نہیں بھائی، اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کے طریقے سے چلیں گے. جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ پاک جو نا کیسے لے کے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان لے پر. کے جا سکتا ہے، کیسے ہاں، وہ کیسے یہ لے بھی کے اس جا لے کے عقیدے سکتا میں جا ہے. شامل سکتا ہیں ہے. یہ یہ اس کہ کے اللہ خلاف اللہ تعالیٰ پاک محتاج ہے ان لوگوں کا. توبہ وہ نعوذ باللہ پوچھ کے لے استغفر کے اللہ. جانا نا اللہ نے انہاں کو. ہاں، انہاں کو پوچھنا، پرمیشن لیٹر سائن کروانا ہے انہاں کو. اچھا ایک اور یہ بھی بیاہ بات یہ کرتے تھی. ہیں کی نام مرزا مسرور کو پرمیشن لیٹر سائن کرا دینا ہے، وہ کر لیے. اچھا ایک اور بھی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے نا، تو آپ کی سماعت کا حد یہ تھی کہ جو جہنم میں ایک پتھر گرا تھا نا، آپ نے اس کی بھی آواز سن لی تھی. اور آپ کے جو آپ کی جیسے کہتے ہیں نا، اب الفاظ نہیں ہیں کیونکہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت وراء الورا ہے نا. آپ دنیا میں بیٹھ کر آپ نے جنت کے پھل جو ہے نا اس کو چھو لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو جتنی نہیں رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت جو ہے نا وہ بہت ہے، کیونکہ نبی ہیں وہ. جیسے یہ دیکھیں نا، وہ ایک واقعہ اسی طرح کا ہے کہ یہ جو چوٹیوں کا واقعہ ہے، وہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کا تھا، کہ چوٹیوں کی سماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی تھی کہ انہوں نے دور سے سن لیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ سماعت دینے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں کچھ اس طرح کہنا ہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں. جیسے حضرت وہ تھے، حضرت عمر تھے، ان کی کرامت بھی یہی ہے کہ انہوں نے دور بیٹھ کے یا ساریہ الجبل دیکھ لیا تھا، اور انہیں پھر مشورہ بھی دیا اور ان کی آواز ان تک گئی. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پروٹوکول ہے. آپ سننا چاہیں تو آپ خود بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی سماعت کا لیول عام انسان جیسا نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی شان ہی بہت ہے. باقی میرے پاس جی الفاظ نہیں ہیں ان کو بیان میں اور کیسے کروں. اہل سنت جی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کی عطا سے جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. جیسے یہ اصل حضرت بات ہے، سلمہ رضی تعالیٰ عنہ، سلمہ یہ رضی اصل تعالیٰ بات ہے. عنہ سے روایت اس پہ ہے غور کہ کرنا. حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو وہ حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھیں. فرمایا میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ ان کی داڑھی مبارک، ان کا جو سر تھا، سر انور، وہ گرد آلود تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابی حسین رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک اور روایت بھی ہے جس میں کہ وہ خون جمع کرنے کی، جس طرح. اچھا، یہ وہ عقائد ہیں
کہ جو قرآن و حدیث سے استدلال کر کے جن کو ضنی بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر مطلب کہ دوسروں اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، تو ان عقائد کے اوپر خود علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں، ان سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن آپ ان کی فتنہ بازی دیکھیں کہ لوگوں کے اوپر یہ فتویٰ شرک جو تقویۃ الایمان، یہ جو ٹائٹل بھی میں نے لگایا ہے کہ جس کے اندر پوری امت مسلمہ کو مشرک کہا گیا، سواد اعظم کو مشرک بنایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بت کہا گیا، نبی کو کہا گیا کہ یہ گاؤں کے چودھری جتنی ان کی حیثیت مانی جائے، یہ ان کی تعظیم بڑے بھائی کسی کی جائے، یہ انبیاء اور اولیاء چوڑے سے زیادہ، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ کے آگے. جبکہ چمار کی تو کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ یہ ذلیل ہیں. اور خود تخصیص کر کے انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ بات کی گئی. اور اسی طرح اور بھی کئی کفریات، جیسے کہ غیب کا دریافت کرنا. اب دریافت کرنے کے بارے میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دریافت کرتا ہے اور جب چاہے اس کو بھول جائے. یہ ساری ان عبارتوں میں، ان تقویۃ الایمان کی کتاب میں، یہ جو کتاب ہے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، جلد 15 صفحہ 173 سے پڑھنا شروع کریں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کتاب کے اوپر گرفت کر کے وہ کفریات، 70 سے زیادہ کفریات گنوائے ہیں کہ کلمات کفر ہیں ان کے اندر، اور یہ امت مسلمہ کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانے کے دھندا کیا گیا ہے. اور وہی کہ حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مانتے تھے کہ یہ جو خوارج ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں. کیونکہ یہ کفار کے متعلقہ آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کیا کرتے تھے. اس کتاب میں جا بجا مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے اس لیے لگائے گئے کہ ان کفار کی آیات کو امت مسلمہ کے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی امت، اور اللہ کی ذات کے اوپر، انبیاء کی ذات کے اوپر جھوٹ بولے کہ وہ جو ہوا چلنی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول اور دجال کے خروج کے بعد، تو اسماعیل دہلوی کہتا ہے وہ ہوا چل پڑی ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف نہیں لائے، امام مہدی بھی نہیں، ان کا بھی ظہور نہیں ہوا، اور نہ ہی دجال کا خروج ہوا. لیکن اسماعیل دہلوی کفر و شرک کے فتوے لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہوا بھی چل پڑی. پھر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا. پوری ذخیرہ یا حدیث سے آپ یہ الفاظ نکال کے دکھائیں. اور پھر جیسے مرزا جیلمی نے بولا تھا نا، مرزا جیلمی بولتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی تعالیٰ عنہ نے یہ خطبے میں شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں ایک دن مر کے مٹی میں مل جاؤں گا. تو تمام مسلمانوں کے دلوں پہ یہ جو بات ہے وہ گراں گزری، انہوں نے اس کا رد کیا. لیکن یہی بات تقویۃ الایمان میں آپ کو ملے گی. وہ بھی کہتا ہے انبیاء اور اولیاء شاہی کوئی نہیں. اور ادھر اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں کہتا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، ذرہ ناچیز، یہ شاہی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی وہ کفریہ عبارات لکھی ہیں کہ اب جیسے وہ رسالہ یکروزی ہے، اس میں سب سے پہلے عقیدہ کس نے دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر اللہ جھوٹ بولنے پہ نہیں قادر تو انسانوں کی قدرت بڑھ جائے گی، معاذ اللہ. رسالہ یکروزی میں وہ کہتا ہے کہ خبر دینے کے بعد ممکن ہے اللہ اسے بھلا دے. پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم مثل ثابت کرنا ہرگز نصوص میں سے کسی نص کی تکذیب نہیں ہے. کہتے ہیں اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم مثل کوئی ثابت کرتا ہے، اسی تو اثر ابن عباس کو لے کر تحذیر الناس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اور بھی دنیا کائنات جگہ ہیں جہاں پہ جناب اور بھی نبی ہیں. اسی طرح جیسے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، معاذ اللہ. یہ ساری اس کتاب کی کفریات کو لے کر یہ لکھا گیا ہے. اور غیب کا دریافت کرنا، انبیاء علیہ السلام
کہ کذب اور اللہ کے کذب کے اوپر باتیں کی گئیں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. پھر انہوں نے اس کتاب سے لے کر یہاں تک کہہ دیا کہ انبیاء یہ جو اللہ ہیں یہ برے افعال کرنے کبھی افعال پر بھی قادر ہے. معاذ اللہ اللہ زنا بھی کر سکتا ہے, یہ بھی تو کبھی افعال ہے نا. اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, کبھی افعال برے افعال. بھائی گنا دو کون کون سے برے افعال ہیں, ان میں زنا کرنا بھی ہے, شادی کرنا بھی ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو یہ جو چیزیں محال ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ اس پہ قادر ہے. معاذ اللہ. اور پتہ نہیں کتنی کفریات ہیں. میں اب بتانا شروع کروں تو یہ کفریات تقویت الایمان اس سے ہی ختم نہیں ہوں گی. تقویت الایمان کی کفریات ہی گنوانا شروع کروں تو امت مسلمہ کے اوپر جو کفر و شرک کی مشینیں انہوں نے چلائی تھیں, اور مناظرہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے تو اسی مسلک کے تھے, اور کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف تھے, مشرک ہو گئے. کہتا ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. اسماعیل دہلوی کہتا ہے ہمارے لیے وہ حجت ہی نہیں ہے, جاؤ نس جو اتھوں. اور انہوں نے تو ایک اور بھی بات کی ہے نا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تو یہ مانتے نہیں. کہتے ہیں شیطان کا علم جو ہے نا وہ نبی سے زیادہ ہے, کیونکہ شیطان کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے. کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے انہوں نے. معاذ اللہ اب سما. دیکھ اب ہاں جی ایسے ہی ہے. کیسے کیسے انہوں نے ظلم. اب دیکھیں اس اسماعیل دہلوی کی اس کتاب کی وجہ سے ہمیں براڈ بھی کرنی پڑ رہی ہے, اور انہوں نے اس اسماعیل دہلوی نے خود کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس میں امت مسلمہ کے اوپر بڑا میں نے ظلم ڈھا دیا ہے, بڑی شورش ہوگی, لوگ لڑیں گے آپس میں, بھیڑیں گے, تو کیا اس کو کتاب کو پھاڑ نہ دیا جائے یا پھر ایسے شائع کر دی جائے. ادھر فیصلہ ہوا کہ نہیں بھائی ایسے شائع کر دو, اور انہوں نے وہ مان کے ایسے شائع کر دی جس میں کہ کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر لکھ کے چھاپ دیا گیا. کہتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے, رسول کو کیا خبر. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی بھائیوں سے تعظیم کرو. اور اس کتاب میں اللہ صاحب کہتا ہے, ہر جگہ پہ اللہ صاحب کہتا ہے. اللہ صاحب نے فرمایا, اللہ صاحب نے یہ کہا, اللہ صاحب نے وہ کہا. اچھا یہاں پہ دیکھو تقویت الایمان میں نا ایک بات میں کہتا ہے جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے کہ اللہ کو مانو, اس کے سوا کسی کو نہ مانو. پھر اگلے صفحہ 16-17 پہ کہتا ہے اللہ صاحب نے فرمایا کسی کو میرے سوا نہ مانیو. پھر 18 پہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. پھر کہتا ہے اوروں کو ماننا محض خبط ہے, محض خبط ہے. کہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہ یعنی کہ انبیاء اور اولیاء کی نفی کرتے ہوئے, اور اسی کتاب میں پھر وہ نفی بھی بیان کرتا ہے کہ ان کو تو بھائی کسی تعظیم دینی چاہیے برس. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اچھا یہ دیکھیں یہی وجہ ہے, ہم لوگ جو ہے نا جب ان کی براڈ کے اوپر جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار ہم جواب دیں گے, ٹھیک ہے, ہر بات کا کوئی نہیں دیں گے تو پھر سوال لے کے ہم اپنے علماء کرام کے پاس جائیں گے, وہاں سے جواب لا کے دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں یہ جانتے بوجھتے, انہیں پتہ ہے نا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی بھی کال پہ نہیں آئے گا, نیچے آئیں گے ٹپ ٹپ کر کے نکل جائیں گے. اچھا وہ دیکھیں تقویت الایمان کو مان کے وہ کہتا ہے جس نے اپنا نام عبد النبی, پیر بخش, غلام رسول اس طرح کا نام رکھا یہ شرکیہ کام ہے. یار حد ہوتی ہے جہالت کی. یہ میں نے جب براڈ کی تھی نا میں نے اسماعیل دہلوی کی تعلیم کے بارے میں سارا چٹھا وٹا کھولا تھا
کہ وہ ایک نمبر کا جاہل تھا, اسے 3 سال کے اندر چند صورتیں بھی یاد نہیں ہوئی تھی, ایک نمبر کا وہ جاہل تھا. اچھا, اور رشید گنگوئی کے پیو کا نام پیر بخش ہے, والد کا نام پیر بخش ہے, تو کہتا ہے یہ شرکیہ کام ہے, پیر بخش نام رکھو, یہ شرک کے کاموں میں آتے ہیں. تو رشید گنگوئی کا جو والد ہے وہ بھی پھر مشرک ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تذکرۃ الرشید ہے, ان صفحہ کا نمبر دادا ہے. مشرک ثابت ہوا ہے ہاں دادا نے جی, نام رکھا ہوگا. تذکرۃ الرشید کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر تذکرۃ الرشید میں اس کی ولادت کے بارے میں لکھ کے اس کا سوانح لکھا ہوا ہے, تو اس کے والد کا نام پیر بخش ہے. تو ادھر جناب شرک کے کاموں میں کہتا ہے سو جاننا چاہیے, اکثر لوگ پیروں کو, پیغمبروں کو, اماموں کو, شہیدوں کو, فرشتوں کو, پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں, ان سے مرادیں مانگتے ہیں. یہ بھی کہتا ہے شرک کا کام ہوا. ان کی منتیں مانتے ہیں, یہ بھی شرک کا کام ہے. حاجت برآئی کے لیے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں, یہ بھی شرک کا کام ہے. اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو, یہ دیکھیں نا, یہ فرشتوں کو پکارنا, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, اور ان کے علامہ فہامہ وہ سارے اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں, وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی جنگل بیابان میں تم پھنس جاؤ اور سواری گم ہو جائے تو کہو یا عباد اللہ عینونی, یا عباد اللہ اغیثونی, اور بھی الفاظ ہیں کہ جن سے یہ حدیث مروی ہے, اور الفاظوں متن کے ساتھ, لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں, لیکن یہی پہ ہے کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں, مقرر کرتا محافظ ہیں, وہ پھر مدد کر کے آپ کو وہ جو سواری ہے. اور یہ حدیث مستعمل ہے, یعنی کہ یہ حدیث کو اس پر تجربہ کیا گیا, اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہی کلمات ادا کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر, اور ان کو ویسا ہی پایا, یعنی کہ ویسے ہی ہوا, اور پھر ان کی سواری مل گئی. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو مشکل کے وقت پکارنا یہ شرک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرک بنا دیا کہ وہ شرک کی تعلیم دینے والے تھے. آگے کہتا ہے کہ بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف نسبت کرنا یہ بھی شرک ہے. کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد الغنی رکھتا ہے, وہ بھی شرک ہے. کوئی علی بخش, کوئی حسین بخش, کوئی پیر بخش, کوئی مدار بخش, کوئی سرار بخش, کوئی غلام محی الدین, کوئی غلام معین الدین, یہ سارے شرک ہے. چلو جی, ہے کوئی حال؟ انہوں نے شرک کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی, لوگوں کے ناموں کو بھی یار کیا ان لوگوں کا کیا بنے گا. وہ پھر یہ بات کریں گے ختم نبوت پر, یہ بات کریں گے آ کر ڈیفینڈ کریں گے اپنے اکابرین کو, ایسے تو نہیں چل سکتا نا. ہاں جی, اور اشرف علی تھانوی بھی اسی کتاب کے اوپر جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر کے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اب وہ یہی فتویٰ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کا بھی ہے, وہ خود اس کو کافر کہہ رہا ہے رشید گنگوئی کو, کیونکہ اس کے والد کا نام پیر بخش تھا. اور پتہ نہیں کتنے دیوبندی ہیں, ان کی سوانح نکالی جائے تو ان کے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے مشرک ثابت ہو جائیں گے, کیونکہ پتہ نہیں کتنوں کے نام غلام معین الدین ہوگا, کتنوں کا نام پیر بخش ہوگا, کتنوں کا نام فلاں, یہ جتنے بھی نام ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے مشرک ہو جانیں گے. اتنے سستے فتوے ہیں ان کے ہاں. مرزا انجینئر کہتا ہے نا امی تے شاہی کوئی نہیں, انہوں نے کہا ابا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں جی. اچھا عثمان بھائی, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں ناموں کے حوالے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جن کو صرف اکیلا رکھنے سے گناہ جو ہے, وہ نام اگر آپ لیں تو اس میں گناہ کا جو نا چانس ہے, اور بے حرمتی کے لحاظ سے. جیسے کچھ لوگ نام رکھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف محمد رکھ لیتے ہیں, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. تو یا پھر احمد, ٹھیک ہے, ایسے نام رکھنا. یا پھر اللہ کے ناموں میں سے دیکھیں آپ, جیسے غنی ہے, ولی ہے, اور کیا نام ہے اس کا, رحیم ہے, رحمان ہے, کریم ہے. یہ نام جو نا لوگ بہت ایزیلی
لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے نام جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جب نام رکھے جائیں یا بولے جائیں تو ان کے آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی اور نام رکھا جائے، جیسے محمد علی، ٹھیک ہے نا، یہ دو لفظ ہو جاتے ہیں، یا جیسے بھائی نے رکھا ہوا محمد احمد، دو نام ہو جاتے ہیں اس میں، یا محمد اکبر یا محمد رحیم یا عبد الرحیم یا عبد الکریم، ٹھیک ہے، یہ دو نام ہو جاتے ہیں۔ اس سے وہ جو حرمت ہوتی ہے ذات کی وہ نہیں، یعنی کہ ایسے نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ گناہ والا جو نا اثر نہیں آتا ہے پھر۔ تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جیسے عبد الرحیم کا مطلب ہو جاتا ہے کہ رحیم کا بندہ، رحم کرنے والے کا بندہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ ایسے نام رکھیں تو اس طریقے سے رکھیں، اور ایسے ہی ادا بھی کریں۔ اگر کسی کو بلاتے بھی ہیں تو اس کے پورے نام سے بلائیں، یہی اچھی اور سنت طریقہ بھی ہے۔ جزاک اللہ بھائی۔ جی خار بھائی، یہ تو قرآن کی آیات میں بھی کہ وہ عبد الرسول، جیسے مفتی صاحب ہیں عبد الرسول مدنی صاحب ہیں، تو ان کے نام کو لے کے نا ایک دیوبندی نے اعتراض کر دیا، عبد الرسول کیوں رکھا ہوا ہے، رسول کے بندے، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو الفاظ ہیں کہ اے محمد آپ کے یہ بندے، اس طرح کے الفاظ ہیں، میں وہ آیت نکال لیتا ہوں، اور یہی الفاظ احادیث میں آپ کو تواتر کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا پھر وہ جو کہنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں وہ سارے معاذ اللہ شرک کی تعلیم دینے والے تھے؟ میں وہ نہ نکالتا ہوں، آیت نکال لوں میں۔ جی احمد بھائی موجود ہیں آپ؟ جی جی موجود ہوں، جی جی۔ خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے رحمان رکھا ہوتا ہے انہوں نے، نیگلیجنس میں رکھ لیتے ہیں لوگ، تو وہ جو ہے نا اس کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ عبد لگانا چاہیے تو اچھا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر کسی کا نام، کسی نے اپنا نام رحمان رکھ دیا یا لوگ پکار لیتے ہیں کسی کو عبد الرحمان کیا کہ نہیں پکارتے، تو کیا اس کے اوپر کیا حکم ہوگا، اس کا مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں محمد احمد بھائی، یہ مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی کہ یہ نام جو ہیں یہ اللہ کی خاص خصوصیاتی نام ہے، جیسے سورہ رحمان ہے پوری، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص نام ہے۔ رحیم یہ اللہ کے خاص نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ناموں کی حرمت جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، جیسے کہ گناہ کے چانس ہیں کہ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو استغفر اللہ کہ آپ کا بے شک وہ انٹینشن نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک چیز بے ادبی ہو جاتی ہے اللہ کے اس نام کی، تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایسا نام ہو تو اس کے پورے نام سے بلاؤ، عبد الرحیم خان کہہ دو یا عبد الرحیم بھائی۔ میرے یہاں پہ جس کنٹری میں میں رہتا ہوں یہ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ علم ذرا کم ہے، تو یہاں پہ لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے بھی ہیں۔ ایک لڑکا یہاں پہ مکینک تھا ہمارا، اس کا نام تھا غنی، عبد الغنی، تو اس کو لوگ غنی غنی کہتے تھے، تو میں نے پھر لوگوں کو ٹوکا، میں نے کہا نہیں بھائی اس کو غنی نہیں کہو، یہ غلط ہے، کیونکہ غنی جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو اس کو عبد الغنی کو یا محمد غنی کو ایسے کہہ دو، تو پھر وہ نا ٹھیک رہتا ہے، وہ ایک انسان کا نام نظر آتا ہے، تو اس نام کی ایک بے حرمتی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ناموں میں سے یا سرکار کے ناموں میں سے ہو تو ان کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے۔
میرا ایک پڑوسی ہے، اس کا نام تھا محمد. میں نے اسے کہا بھائی محمد اس کے آگے پیچھے، اس نے کہا یار ابا نے تو کچھ نہیں رکھا بھائی یہی محمد ہے. میں نے کہا یار تم پھر اچھا سنی رکھ لے ساتھ، کیونکہ سب کو اس کو سنی کہتے تھے، تو اس نے پھر اپنا نام رجسٹر کروا دیا محمد سنی. میں نے کہا یار بھائی اس کے نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگایا جاتا ہے ان ناموں کے، یہ اچھا نام اکیلے نہیں رکھے جاتے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر بھی نا ایک بنگالی لڑکا، اس کا نام ہے عبد رحمان. تو میں نے کہا یار یہ رحمان کیسا لفظ ہے نا، میں نے اسے جا کے سمجھایا. میں نے کہا یار تم اپنا نام جو ہے نا یا تو عبد الرحمان رکھو. تو برل اچھا یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہے محمد جو ہے نا وہ ایک کامن لفظ ہے، مطلب نام ہے نا. اب کسی کا نام ہے محمد عمر، ایک مثال ہے. اب لوگ اسے عمر نہیں کہیں گے، اسے کہیں محمد. اور اس طرح جو ہے نا مطلب تو کوشش کرنی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اچھا بھی نہیں لگتا. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا نام اپنا محمد رکھا ہوتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہے، پان کھا رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے. تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، محمد کا نام لے کے. تو اگر نام اپنے رکھا ہے، اپنا نام کے پہلے رکھا ہے محمد لگایا ہے، تو پھر اس کی آپ یہ بھی کریں کہ آپ اپنا عمل درست کریں. لیکن بس وہی والی بات ہے، ہمارے پاکستان میں تھوڑا بہت اس چیز میں شعور ہے، باقی دوسرے ممالک میں جو ہے نا یہ شعور میں نے کم دیکھا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.